سورۃ بقرہ آیت نمبر 187. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہذا اللہ تم پر مہربان ہوا اور تمہاری قصور معاف کر دیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں کر رکھا اسے طلب کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے کھا پی سکتے ہو. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر بیویوں سے مباشرت نہ کرو. تِلْكَ حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدود. فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس تم اس کے قریب بھی نہ بھٹکو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. آپ دیکھ رہے ہیں ترجمے سے واضح تفصیلات یہاں پتہ چل رہی ہے. کوشش کرتے ہیں اسے مختصر لیکن جامع طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کی. میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالی نے نہایت لطیف استعارہ فرمایا جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور رازدان ہو. تیسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو. اور چوتھا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہاں مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا گیا. نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لباس اور جسم میں انتہائی قرب ہوتا ہے. اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان بھی قرب اور اعتماد باہمی ہونا چاہیے. جہاں میاں بیوی کے درمیان بیگانگیت اور دوری ہوگی، وہاں ایک طرف تو زندگی بوجھ بن جائے گی اور دوسری طرف اس گھر نے جو معاشرے کو فائدہ پہنچانا تھا اس کا نقصان الٹا ہونے لگ جائے گا. تو جس طرح لباس جسم کے لیے ضروری ہے، اس طرح شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کا شوہر کے درمیان اعتماد باہمی ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی منفی رویہ، کوئی منفی خیالات یا اس قسم کے لوگ درمیان میں نہ آئے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے. پھر لباس جسم کا رازدار، پردہ دار اور پردہ پوش ہوتا ہے. ایسے ہی زوجین کو ایک دوسرے کا رازدار، پردہ دار اور پردہ پوش ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ شوہر اٹھ کے پورے خاندان کو بیوی کی باتیں، اس کی کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہے، اس کی لاپرواہیاں یا اس کی لاؤبالی پن یا کسی چیز میں اس کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی. اسی طرح عورتیں بھی اٹھ کے پورے خاندان کو اپنے شوہر کی عادات، ان کے رویے، ان کے طور طریقے جو ان کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے، بظاہر تو وہ غلط نہیں ہوتے لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق سب کچھ ہو اور دوسروں کو بتاتے ہیں. آپ بتائیں کہ کوئی آپ کے مسئلے تو حل کرتا نہیں.
جہاں خاوند بیوی کے راز فاش کرتا رہے اور بیوی خاوند کے، وہاں دونوں ہی معاشرے کی نگاہ سے گر جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اپنے خالق کی نگاہ سے بھی گر جاتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی پرابلم ہے تو بیٹھ کے سولو کریں، نہیں ہوتا تو اپنے گھر کے بڑے جو سربراہ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، جو جن کو راز میں بٹھا کے یہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ حل نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی ہے، ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہنا، ایک دوسرے کو چھوڑنا بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ باہر ان کی برائیاں بھی کرنی ہیں۔ تو لباس کے بغیر آپ اچھے نہیں لگتے، بلکہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے لباس کے بغیر۔ تو لباس آپ کے جسم پہ اگر کوئی دانہ ہے، کوئی زخم ہے، کوئی داغ ہے، کوئی اس میں ٹیڑھا پن ہے ہڈی میں یا کچھ بھی، اس کو چھپا لیتا ہے، بتاتا نہیں پھرتا۔ اسی طرح اس رشتے میں بھی ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو چھپانا چاہیے۔ پھر دیکھیں، لباس انسان کے لیے باعث زینت ہوتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہوتے ہیں۔ جو کام مل جل کر کیا جا رہا اس میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خوبصورت کپل ہونا چاہیے۔ خوبصورت سے مراد شکل صورت کا خوبصورت نہیں، خوبصورت ہونا چاہیے، اخلاق وائز، کردار وائز، معاملات وائز، احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کا مقام کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں، باقاعدہ اس پہ ہمت کریں، تاکہ آپ معاشرے کو ایک بہترین نسل دے کے جائیں۔ کیونکہ آپ جب آپس میں اچھے تعلقات ہوں گے، اچھا ملن ہوگا، تو پھر آپ کو دیکھ کے آپ کی نسلیں بھی وہ سیکھیں گی۔ اسی طرح زوجین کا بھی مل جل کر زندگی کی گاڑی چلانا خود زندگی کے حسن کا باعث بنتا ہے۔ جب زندگی کا کوئی حادثہ خدا نخواستہ زوجین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ غیر دلکش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ہر ایک کو موقع ملتا ہے نا باتیں کرنے کا۔ پھر لباس جسم کی حفاظت کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ سردی ہے تو گرم لباس تاکہ سردی کے حملوں سے بچائے، اسی طرح گرمی ہے تو ایسا لباس جو گرمی کی تپش اور حدت سے بچائے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو انسانوں اور شیطانوں کے حملے سے بچاتے ہیں۔ جہاں یہاں کمی بیشی ہو تو لازماً یا خاتون غلط راستے پہ چل پڑتی ہے، اور یا بلکہ زیادہ تر مرد غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے احساسات اور جذبات اور جو اس کی فرائض ہے اس پہ پورے نہیں کرتا، یا بیوی شوہر کے نہیں کرتی، تو پھر شیطان کا حملہ کرنے کی بہت سے راستے کھل جاتے ہیں، اور شیطان نما انسانوں کو بھی موقع ملتے ہیں کان بھرنے کے۔ جہاں زوجین اکٹھے اتفاق کی زندگی گزار رہے ہوں، وہاں لوگوں کو ان کے اخلاق اور چال چلن پر حملہ کرنے کی کم ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تنہا مرد اور تنہا عورت کے لیے لوگوں کی نکتہ چینیاں، اعتراضات اور بہتان کا ہدف بن جانا آسان ہے۔ زوجین کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہے ان میں پہلی شے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر ان پر جو ذمہ داریاں ڈالی وہ انہیں اچھی طرح سمجھیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر زوجین ایک دوسرے سے کھچے کھچے اور بیگانے رہیں گے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے باعث زینت نہیں بنیں گے، اور ایک دوسرے کو انسانوں اور شیطان کے حملوں سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر وہ ان فرائض کو ادا نہیں کر رہے ہوں گے جو اللہ نے ان پر عائد کر رکھے تھے۔ اور جب وہ اپنے اوپر عائد شدہ فرائض ادا کرنے سے پہلے ہی کریں گے تو پھر ان کی زندگیوں میں لازماً تلخیاں گھل کر رہیں گی، اور وہ ان تلخیوں کے مستحق ہے۔ ازواجی کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اور بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسانی رشتوں میں جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا، پھر ان کی رفاقت کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اسی طرح جب انسان ایک دوسرے کے ایک سے دو ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو رشتہ اللہ تعالیٰ قائم فرماتے ہیں وہ زوجین کا رشتہ ہوتا ہے، اور حضرت آدم اور حوا میں بھی زوجین کا رشتہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد بخشی تو والدین، اولاد اور بہن بھائی کے رشتے وجود میں آئے۔ پھر جب تیسری نسل دنیا میں آئی تو دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، بھتیجا بھتیجی، جتنے رشتے ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا اس حقیقت کے پیش نظر کے انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ زوجین کا ہوتا ہے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔